السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ آج کی جو ڈیولپمنٹ ہیں ان میں جو چیئرمین پی ٹی آئی ہیں، سائفر کیس میں جوڈیشل ریمانڈ 13 ستمبر تک توسیع کر دی گئی ہے۔ شاہ محمود قریشی کا جو ریمانڈ ہے، جو جسمانی ریمانڈ ہے، وہ اب ختم کر کے مسترد ہو کے اب وہ جوڈیشل ریمانڈ پر چلے گئے ہیں۔ معاملہ انتہائی اہم ہے اس سارے سینیریو میں، جو پاکستان کے اندر الیکشن کو لے کر سیاسی جماعتیں مطالبہ کر رہی ہیں، عدالت سے بھی رجوع کر رہی ہیں۔ صدر مملکت نے وزارت قانون سے کچھ دن قبل رائے مانگی تھی، وزارت قانون نے آج رائے دے دی ہے اور انہوں نے صدر مملکت سے کہا ہے کہ ان حالات میں الیکشن کی تاریخ دینے کا اختیار آپ کا نہیں ہے۔ اسمبلی اگر 58(2) کے تحت ڈیزالو ہوتی تو پھر آپ تاریخ دے سکتے تھے۔ یہ اسمبلی 58(1) کے تحت ڈیزالو ہوئی ہے۔ بہرحال اب صدر مملکت کے پاس آپشن کیا ہیں، اس کے باوجود وہ الیکشن کی تاریخ دیں گے یا پھر وہ سپریم کورٹ ریفرنس بھیجیں گے یا پھر وہ خاموشی اختیار کریں گے اور اس وزارت قانون کی اس رائے کو حتمی مانیں گے۔ یہ انتہائی اہم نقطہ ہے، آج کے پروگرام میں اس پر بات کریں گے۔ دوسری جانب جو پاکستان میں بجلی کے بلوں کا معاملہ ہے، حکومت کی جانب سے آئی ایم ایف سے یہ کہا گیا کہ اس پہ جو ریلیف ہے وہ حکومت پاکستان کے عوام کو دینا چاہتی ہے۔ آئی ایم ایف نے اب یہ سوال اٹھایا ہے کہ ریلیف دینے سے جو ریونیو ہے، جو ٹیکسوں کی وصولی ہے، وہ کیا متاثر ہوگی یا اس کے ٹارگٹ پہ کوئی اثر پڑے گا۔ ظاہر ہے یہ جواب اب دینا ہے، یہ گفت و شنید تو جاری ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جو وزیر اطلاعات ہیں نگراں حکومت کے مرتضیٰ سولنگی صاحب، انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو احتجاج ہیں اس سے احتجاج کرنے سے بجلی کے بل کم تو نہیں آئیں گے۔ بہرحال اب ارشاد صاحب معاملہ یہ ہے کہ نگراں حکومت کو آئے چند دن ہوئے ہیں، آگے کنواں پیچھے کھائی والا حساب ہے۔ آپشن کیا ہیں جو نگراں حکومت ہے اس کے پاس کہ وہ ایک جانب ڈالر بھی ہم دیکھ رہے ہیں بتدریج اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، روپے کی قدر گھٹ رہی ہے، یہ بجلی کا معاملہ بہت زیادہ اس پہ زور ہے، شور ہے۔ حکومت نگراں حکومت کر کیا سکتی ہے؟ ویسے بات خدا لگتی کہنی چاہیے، یہ پچھلی حکومت جو ابھی گئے ہیں بارودی سرنگیں بچھا کے چلے گئے۔ اب نگران حکومت سے ہم کیا توقع کر سکتے ہیں؟ معیشت ان کو جس طرح کی ملی، سیاسی حالات جس طرح کے ان کو ملے، ایک عجیب مخمصے میں، یعنی سیاسی آئینی ہر محاذ پر ایک ایسی کھچڑی پکا کے وہ چلے گئے، نکل گئے آرام سے باریک گلی سے، کہ مثال کے طور پر الیکشن آپ 90 دن میں کرانا چاہتے ہیں اور مردم شماری کو آپ نے منظور کر لیا ہے CCI میں جی، اور الیکشن کمیشن کے پاس وہ مجبوری ہے کہ انہوں نے پھر وہ حلقہ بندیاں پہلے کرنی ہیں۔ آئی ایم ایف سے جو شرائط ان سے پہلی حکومت نہیں مان رہی تھی وہ بھی مان کے آپ چلے گئے جی، اور یہاں صورتحال ہے کہ بجلی ہے، صرف بجلی کا ایشو تو نہیں ہے، اور بھی تو بہت سارے ایشو ہیں۔ گیس کی جو آپ نے سبسڈی واپس لے لی ہے جی، اور جو مسائل ٹیکسوں کا جو 2500 ارب کے ٹیکس نئے لگانے کا آپ نے وہ کر لیا، یعنی جو آپ نے ٹارگٹ ہمیں بھر لی، وہ بھی ایک ایشو ہے، اور بہت سارے ایشوز ہیں۔ لیکن جو نگران وزیر اطلاعات کی بات ہے نا جی، کہ احتجاج کرنے سے بجلی کی قیمتیں کم نہیں ہوں گے، بل تو کم نہیں آئیں گے، یہ عجیب و غریب بات ہے۔ مطلب ہے یہ ایک تو دکھی ہیں عوام جی، ایک تو بیچارے مشکل میں ہیں اور آپ ان کے زخموں پر نمک پاشی کر رہے ہیں۔ اور بھائی احتجاج دنیا بھر میں اسی لیے ہوتا ہے، اپنے مطالبات منوانے کے لیے ہوتا ہے جی، اور جو معقول حکمران ہوتے ہیں، جو معقول حکومتیں ہوتی ہیں، وہ احتجاج کی روشنی میں اپنی پالیسیز کو ریوزٹ کرتی ہیں جی، ریویو کرتی ہیں، وہ راستہ تلاش کرتی ہیں عوام کو کوئی نہ کوئی ریلیف دینے کا جی۔ یہ کوئی نہیں ہوتا کہ آپ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں۔ عوام کے پاس کیا راستہ ہے؟ یہی آئینی، قانونی، اخلاقی، مہذب راستہ احتجاج کا ہی ہوتا ہے، پرامن احتجاج کا راستہ ہوتا ہے۔ آپ ان کو چڑھا رہے ہیں جی، وہ کیا کریں لوگ بیچارے؟ احتجاج ہی کریں گے، ریکویسٹ کریں گے، درخواست کریں گے، تو آپ اس پر توجہ دیں۔ لیکن صرف یہ مسئلہ نگران حکومت کے لیے صرف بجلی کے بلوں کا مسئلہ تو نہیں ہے جی۔ ڈالر جس طرح سے بے قابو ہو رہا ہے، زر مبادلہ کے ذخائر ہمارے کم ہیں، اس کی وجہ سے جس طرح سے اسٹاک ایکسچینج بیٹھ رہی ہے، وہ بے یقینی، سیاسی بے یقینی کا نتیجہ ہے نا جی۔
تو وہ سارے معاملات پہ ایٹ اے ٹائم توجہ دینا ایک مشکل ٹاسک ہے. دیکھتے ہیں کہ کاکڑ صاحب اور ان کے جو وزراء ہیں اس ٹائپ کے، خاص طور پر وزراء جو ہیں جن کا عوام سے کوئی خاص رابطہ نہیں، وہ کیا کرتے ہیں. مشکل ٹاسک ہے ان کے لیے. صحیح، ٹھیک، بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر شاہد حسن صدیقی صاحب جوائن کیا ہے، ماہر ہیں امور معیشت کے. ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، آئی ایم ایف نے سوال کیا ہے کہ اگر ریلیف آپ دیتے ہیں تو اس سے جو ریونیو ٹارگٹ ہے کیا وہ متاثر ہوگا؟ ایسی صورتحال میں حکومت، اگر آئی ایم ایف نہیں آمادہ ہوتا تو پھر آپشن کیا ہیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے حکومت کے پاس؟ بہت شکریہ آپ کا. پہلے میں بات یہ عرض کر دوں کہ نگراں وزیر خزانہ نے جو بات کی ہے اس سے مجھے خوف آتا ہے اور مستقبل کے لیے خطرات. اور یہ کہنا ہے کہ میں نے عہدہ قبول ہی کیوں کیا، اس سے مجھے نتیجہ لگتا ہے کہ ان کو حقیقت کا ادراک ہی نہیں ہے. میں پہلے آپ کے سوال سے پہلے ایک اسٹیٹمنٹ دے دوں آپ کو. اگر نگراں حکومت چاہے تو قانونی اختیارات جو ان کے پاس حاصل ہیں ان کو استعمال کرے تو بجلی کے اور پیٹرول کے نرخوں میں چند ہفتوں کے بعد کمی ہو سکتی ہے اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں بہتری ہو سکتی ہے. یہ بالکل بلا شبہ 100% بات جو میں کر رہا ہوں یہ صحیح ہے. لیکن اس سے جو طاقتور طبقے ہیں ان کے مفادات متاثر ہوں گے، یہ میں مانتا ہوں. صحیح. لیکن قوم کو خوف دلانا اور اس قسم کی باتیں کرنا یہ میرے خیال سے ناقابل برداشت ہے. میں پہلے آپ سے عرض کر دوں کیوں. دیکھیے 2019 میں ایک ٹیکس ایمنسٹی اسکیم آئی تھی، عمران خان صاحب لے کر آئے تھے. اس کا جو قانون تھا، جو اشتہارات شائع کرائے گئے تھے، اس میں ایف بی آر کو یہ اختیار تھا، وہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دوں. جو لوگ اس ٹیکس ایمنسٹی سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے ان کے اثاثے ضبط کیے جا سکتے ہیں، ان کی جائیدادیں ضبط کی جا سکتی ہیں اور ان کو 7 سال کے لیے جیل بھیجا جا سکتا ہے. میں نے 1 درجن دفعہ کہا نہ آپ کسی کو جیل بھیجیں، نہ کسی کے اثاثے ضبط کریں. آپ تو یہ کریں کہ ایک آدمی کے پاس چوری کے اثاثے ہیں پاکستان کے اندر، 41 لاکھ آدمیوں کی ایک فہرست حکومت کے پاس ہے، وہ اثاثے پاکستان میں ہیں، حکومت کے دسترس میں ہیں. وہ جب چاہیں وہ پیسے ان سے وصول کر سکتے ہیں. کوئی 1100 ارب روپے آ سکتا ہے. یہ میں نے آپ کو قانون بتا دیا. یہ لکھا ہوا ہے کہ پراپرٹیز اور اثاثے ضبط کیے جائیں گے، 7 سال جیل. اب آپ مجھے بتائیے کہ ایک آدمی کے بینک اکاؤنٹ میں پیسہ پڑا ہے، وہ چوری کا ہے، قومی بچت اسکیم میں پیسہ پڑا ہے. آپ کے لیے کیا مشکل ہے کہ آپ ایک آدمی کو بٹھا دیں پرائم منسٹر سیکریٹریٹ میں، وہ ایف بی آر سے ڈیلی کریں کہ بھائی آپ کتنے لوگوں کو آپ نے نوٹس بھیجا، ان کو یہ کہیں کہ بھائی یہ ایمنسٹی آئی تھی، یہ قانون ہے، آپ نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا، یہ 2 کروڑ روپے آپ کے اکاؤنٹ میں پڑا ہے، 3 کروڑ قومی بچت میں ہے، ہم اس سے صرف قانون کے مطابق ٹیکس لے رہے ہیں، مروجہ قانون کے تحت، اور کچھ نہیں کر رہے ہیں. وہ مانے یا نہیں مانے آپ اس سے لے لیں. وہ یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ سوچ یہ نہیں ہے ان کی کہ یہ قدم بھی ہو سکتا ہے، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ قابل افسوس ہے اور بہت ہی پریشانی کی بات ہے. نمبر 1. دوسرا، آپ کو یاد ہوگا جو بجٹ جون 22 میں پارلیمنٹ نے اپروو کیا تھا، اس میں الفاظ یہ تھے کہ 3000 ارب روپے سالانہ ٹیکس کی چوری ہو رہی ہے، ہم یہ وصول کر کے قومی خزانے میں واپس لا کے عوام کو دیں گے. وہ چوری بڑھ گئی تو آپ کم سے کم آپ یہ عمل بھی شروع کر دیں. نمبر 1. تیسرا، آپ نے بڑے اہم نقطہ اٹھایا ڈالر کے نرخوں کا. دیکھیے بات یہ تھی کہ میں نے آپ سے خدمت میں پہلے بھی 2 باتیں کی تھی. ایک بات تو یہ کی تھی کہ جناب یہ جو پاکستان میں قانونی طریقے سے مارکیٹ سے ڈالر خرید کے اور اس کو بیرون کرنسی اکاؤنٹ میں جمع کر کے جو پیسہ جا رہا ہے، 1 سال میں 15 ارب ڈالر گئے تھے، یعنی 1 ارب ڈالر مہینے سے زیادہ. آپ یہ نہیں کر سکتے کیا اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے کہ جناب تعلیم اور علاج معالجے کے علاوہ یہ پیسہ نہیں جائے گا. یہ کام اگر فوری طور پہ کر لیں تو پھر آپ آئی ایم ایف سے کہیں گے کہ جناب دیکھیے روپے تو ہمارا امپروو ہو گیا، یہ ہمیں 200 ارب روپے ایک مہینے میں اضافی مل گئے جو ہم نے چوروں سے لیے ہیں، اتنا آپ ہمیں اجازت دے دیں کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے. لیکن وہ اس آپشن کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. یعنی میرا جملہ یہ، قانون توڑیں گے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا، جو اس وقت ڈالر کی قدر ہے، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ 1 روپیہ 2 روپے کر کے روز بڑھ رہی ہے اور بتدریج اضافہ ہے. آپ نے کہا کہ چند ہفتوں کے بعد یہ کنٹرول ہو سکتی ہے، لیکن ابھی بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہماری امپورٹس بہت زیادہ ہو گئی ہیں یا کوئی اور ریزن ہے؟ کیونکہ یہ حکومت جو پچھلی گئی تھی تو کچھ ہفتے سے ایک کم از کم ٹھہراؤ نظر آ رہا تھا ڈالر اور روپے میں. جی آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ اگر اس گزشتہ حکومت نے، جو میرے الفاظ تھے جو میں نے 1 درجن دفعہ سے زیادہ کہا، اگر انتخابات سے پہلے آپ نے اصلاحات کو قانونی شکل نہیں دی تو یہ قومی خودکشی ہوگی. وہ تو انہوں نے روکا ہوا تھا، وہ پاور میں تھے، ان کو تو کوئی دلچسپی نہیں ہے روکنے کی. یہ بھی پتا ہے کہ ان کا کوئی جو ہے وہ
پولیٹیکل ول نہیں ہے کہ سرمایہ کے فرار کو روکیں یا اسٹیٹ بینک کے ساتھ ملیں یا خوف سے آپ بینکرز کی میٹنگ بلائیں کہ جناب یہ کھلی منڈی جو ہے اس میں تو 318 324 کا ریٹ چل رہا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ 320 پہ گرنے والا ہے. یہ بڑا غلط خیال ہے لوگوں کا, رک جائے گا. اس لیے کہ آپ اگر اس سرمایہ کے فرار کو نہیں روکنا چاہتے, جو لوگ بیرونی کرنسی کے اکاؤنٹ میں چاہے چوری کا پیسہ سے ڈالر خرید کے بھیج رہے ہیں, تو آپ کا امپورٹس کھل گئی ہیں. آپ کو یاد ہوگا میں نے یہ کہا تھا کہ اب امپورٹس کھلیں گی, تجارتی خسارہ بڑھے گا, جاری حسابات کا خسارہ بڑھے گا, تو پھر روپے کی قدر بھی گرے گی. تو یہ تو پہلے سے پتا تھا, تو آپ کو آتے ہی پہلے اس کے رونا گانا کرنے کے بجائے یہ جو اقدامات ہیں یہ اٹھانے چاہیے تھے کہ بھائی منی چینجرز کو بلائیں کہ یہ منی چینجرز, یہ جو آپ کھلی منڈی میں کاروبار ہو رہا ہے اس کو آپ نے روکنا ہے. اور پچھلے جو انہوں نے بینکوں نے ریکارڈ پر ہے, منی چینجرز نے اور دوسروں نے, انہوں نے سٹے بازی کی تھی. اسٹیٹ بینک نے کہا تھا ہم ایکشن لیں گے, منسٹری آف فائنانس نے کہا تھا نہیں لیں گے, وہ نہیں لیا. اب کم سے کم ان کو بلا کے یہ کہیں, ہم مداخلت نہیں کہہ رہے کہ آپ کریں, لیکن آپ کم سے کم ان کو بلا کے تو یہ کہیں تو صحیح کہ بھئی یہ سٹے بازی جو ہو رہی ہے یہ نہیں چلے گی کس طریقے سے. تو آپ خاموش تماشائی بن کے یہ کہنا کہ جی وہ تو معیشت تباہ ہے, اب تو کچھ نہیں ہو سکتا, اب تو جو کچھ ہوگا وہ دوسرے ہی کریں گے, تو یہ تو ہاتھ کھڑے کرنے والی بات ہے. آپ نے فرمایا کہ پیسے یہ جو امپورٹس بڑھتی ہیں, ظاہر بات ہے اس سے ڈالر کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے. اس سے پہلے امپورٹس پر انہوں نے پابندی لگائی, اس کے نتیجے میں ہمارے ہاں مینوفیکچرنگ جو سیکٹر ہے وہ بری طرح متاثر ہوا. اور مینوفیکچرنگ جو سیکٹر متاثر ہوتا ہے تو آپ کا ریونیو کا ایشو, یعنی اسٹیٹ کو ریونیو نہیں آتا, بے روزگاری بڑھتی ہے, ایک کساد بازاری پیدا ہوتی ہے. تو اس کا حل کیا ہے حکومت کے پاس؟ وہی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ بالکل واضح بات تھی. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ 25 ارب ڈالر کی پچھلے سال امپورٹس کم ہوئی تھی, تو گروتھ ریٹ آپ کا منفی ہو گیا. اب تو یہ آئی ایم ایف کی بھی کنڈیشن ہے کہ آپ امپورٹس کو ریسٹرکٹ نہیں کر سکتے, آپ کا معاہدہ ہے. وہ آپ کو پتا تھا کہ امپورٹس بڑھیں گی, تجارتی خسارہ بڑھے گا, تو پچھلی حکومت کے لیے بھی میں نے کہا تھا, ان کو بھی کہا تھا, ان کو پہلے دن آ کے یہ کرنا چاہیے تھا کہ جو میں نے آپ سے کہا کہ ایک تو چوری کے پیسے سے اثاثے سے رقم وصول کریں, دوسرا یہ کہ جو ڈالر انفلو قانونی طریقے سے جا رہا ہے کم سے کم اس کو تو روک لیں. ٹھیک ہے, آپ اس بندی کا آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن یہ جو بینکوں کے تھرو پیسہ جا رہا ہے, آپ ایک ہی بات کرنی ہے اسٹیٹ بینک کو کہ جی بینک جو مارکیٹ سے آپ ڈالر خریدیں اس کو آپ پیسوں کو علاج معالجے کے علاوہ اور جو ہے تعلیم کے علاوہ باہر نہیں بھیجیں گے. میں نے آپ کو بتایا کہ سپریم کورٹ میں بتایا گیا تھا ایک سال میں 15 ارب ڈالر گرا ہے. تو اگر آج ہنگامہ ہے, ہرائی ہے, ملک ڈیفالٹ کے خطرے سے ہے, عوام پریشان ہے, تو یہ قدم بھی نہیں اٹھانے کے لیے تیار جو طاقتور طبقے اپنا پیسہ باہر بھیجیں. نہیں ڈاکٹر صاحب یہ نقطہ ذرا آپ سمجھائیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تعلیم اور جو صحت ہے, علاج معالجہ ہے, اس کے لیے تو ڈالر باہر بھیجیں, لیکن آپ کیا یہ کہنا چاہ رہے ہیں جو آن لائن ٹریڈنگ ہو رہی ہے, لوگ باہر سے پیسے اشیاء منگواتے ہیں, یہاں سے بیچتے ہیں, ان کو روک دیا جائے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ امپورٹ تو ظاہر ہے جب ہوں گی تو پیسہ تو باہر جائے گا, اور اس کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ یہ نقطہ ذرا واضح کر دیں پلیز. جی بالکل, میں کلیئر کرتا ہوں. امپورٹس جو ہیں وہ تو پیسہ جو جا رہا ہے بینکوں کے تھرو جا رہا ہے. یہ میں اس بات کر رہا ہوں کہ میرے پاس 3 کروڑ روپے چوری کا پڑا ہوا ہے, میں جاتا ہوں آہستہ آہستہ مختلف ناموں سے مارکیٹ سے ڈالر خریدتا ہوں, 50 لاکھ ڈالر تک مجھے اجازت ہے بھیجنے کی. اس پیسے کو میں اپنے ذاتی اکاؤنٹ میں جمع کرتا ہوں فارن کرنسی کی. ملک کے قانون کے تحت وہ پیسہ باہر جا سکتا ہے اور جا رہا ہے, اور ایک سال میں 15 ارب ڈالر گیا تھا. تو میری ریکویسٹ تو اتنی ہے کہ امپورٹس کا پیسہ تو بینکس کی ایل سی کے تحت جا رہا ہے, وہ تو جائے گا. جو مارکیٹ سے میں ڈالر خریدتا ہوں, چونکہ مجھے پاکستانی کرنسی پہ اعتماد نہیں ہے, ٹھیک ہے, نہ کریں, اپنے اکاؤنٹ میں جمع بھی کر دیں فارن کرنسی میں, وہ بھی ٹھیک ہے. اس کو آپ باہر نہیں بھیج سکتے. اگر آپ کو بچے کی تعلیم کے لیے بھیجنا ہے, خدا نخواستہ, صحیح ہے, ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے. تو اگر آپ کو 1 ارب ڈالر مہینے کا بچ جاتا ہے تو حکومت کو کیا تکلیف ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہتے؟ اگر یہ کریں گے تو پھر آپ دیکھیں گے روپے کی قدر اگر بہتر ہوتی ہے تو پیٹرول اور بجلی کے نرخ آٹومیٹکلی کم ہو جائیں گے. میں آپ کو وضاحت کر رہا ہوں کہ اشرافیہ کی معیشت ایسی ہے کہ جو میرے قانونی اختیارات ہیں جس حکومت نے ان کو استعمال نہیں کیا. یہ جو میں نے کہا تھا کہ چوری کے اثاثے بینک میں اگر منجمد ہو سکتے ہیں, جو کہ آپ کا قانون موجود ہے, تو وہ اس استعمال کو, قانون کو توڑ کیوں رہے ہیں؟ میرا ایک سوال ہے. آج کے حالات میں جب ملک پریشان ہے, میرے ملک کے عوام پریشان ہیں, سڑکوں پر ہیں, اور اثاثے بیچتے ہیں, اور یہ کہہ رہے ہیں جی میں نے یہ عہدہ قبول کیوں کیا؟ ارے بھائی عہدہ آپ نے قبول کیا تو یہ ایکشن آپ لے لیں, لیکن میں آپ کو ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں کہ
پچھلے 2018 میں کیا ہوا تھا وہی ریپیٹ ہو رہا ہے. 2018 میں یہ ہوا تھا کہ جو ٹیکس ایمنسٹی اسکیم تھی شاہد خان عباسی کی وہ 30 جون 2018 کو ایکسپائر ہو رہی تھی. اس وقت نگراں وزیر خزانہ تھی شمشاد اختر. 30 جون کو ایکسپائر ہو رہی تھی. 30 جون کو انہوں نے ایک سمری پیش کی کہ اس کو ایکسٹینڈ کر دیا جائے, جو کہ اختیار نہیں تھا آرٹیکل 77 کے تحت, کیونکہ وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ سے آئی تھی. انہوں نے اس کو کابینہ نے منظور کی. وزیر اعظم کون تھے؟ ناصر الملک, جو سپریم کورٹ کے ریٹائرڈ جج تھے, انہوں نے منظور کی. سپریم کورٹ صدر نے منظور کی اور 12 بجنے سے پہلے چند گھنٹے پہلے وہ سرکولر ایشو ہو گیا, توسیع ہو گئی. ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے تو اس سے کئی سو ارب کا نقصان آپ نے کر لیا. وہی کھیل آج پھر ہو رہا ہے. کیوں آپ طاقتور طبقوں کے مفادات کے لیے آئین بھی توڑتے ہیں, قانون بھی توڑتے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ آپ فرمائیں کہ یہ سٹاک ایکسچینج جو ہے, کیونکہ جب حکومت نگران حکومت آ گئی تو اندازہ یہ تھا کہ چونکہ ایک سیاسی کھینچا تانی کشمکش ختم ہو گئی ہے, ایک نگران حکومت آئی ہے جس پر کسی نے اعتراض نہیں کیا, یعنی ان لوگوں نے بھی اعتراض نہیں کیا جو پچھلی حکومت سے لڑ رہے تھے, تو اس کے بعد ایک اسٹیبلٹی آئے گی. لیکن اسٹاک ایکسچینج روزانہ کی بنیاد پر گر رہی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ اب تو اسٹیبلٹی آنی چاہیے تھی, ایک فطری تقاضا تھا. میرے خیال سے میں نے نگراں کے آنے سے پہلے کہا تھا کہ ان کے آنے سے بے یقینی بڑھے گی. اچھا, ان کے آنے سے ریکارڈ پر ہے روپے کی قدر گرے گی, اور ان کے آنے سے لوگوں کو مایوسی اس لیے بڑھے گی کہ جو ماضی کا کردار ہے وہ یہی ہے کہ یہ بھی طاقتور طبقوں کو برات دیتے ہیں, قانون توڑتے ہیں. ماضی میں توڑتے رہے, ایک دفعہ سے زیادہ آئین توڑا ہے ان لوگوں نے طاقتور طبقوں کو نوازنے کے لیے. اب یہ تو بے یقینی کی کیفیت ہے. لوگ کہتے ہیں یہ الیکشن ہی 80 دن میں نہیں ہونے والے. دوسرے یہ تھا کہ یہ جو بھی سیٹ اپ آیا ہے ان کا میں ماضی کو اگر آپ کو بتاؤں تو آپ حیران رہ جائیں گے. تو یہ ہمارا ریکارڈ ہے. لیکن نگراں حکومتوں کا لوگوں کو یہ پتا تھا کہ یہ کوئی مشکل فیصلہ نہیں کریں گے, جیسے 2018 میں نہیں کیا تھا. بے یقینی کی کیفیت بڑھے گی, انتخابات وقت پر نہیں ہوں گے تو کنفرنٹریشن بڑھے گی, IMF کا گھیرا تن ہوگا. اور سب سے پہلا جو آپ کو بھی یاد ہوگا, میں پھر کہوں گا, میں نے یہ کہا تھا کہ اگر انتخابات سے پہلے اصلاحات کو قانونی شکل نہیں دی تو یہ خودکشی ہوگی. یہ بار بار کہا تھا, یہ ہم نے کر لی. اب یہ کہتے ہیں جی ہمیں تو توقع نہیں تھی کہ معیشت اتنی تباہ ہے. بالکل پتا تھا, عام آدمی کو پتا تھا. تو یہ سب باتیں ان کا کمٹمنٹ نہیں ہے. یہ کوئی بھی ایسا فیصلہ نہیں کرنا چاہتے جو کہ طاقتور طبقوں کے مفادات کو نقصان پہنچائے. ساری خرابی یہاں پر ہے. اگر کوئی اس کو مجبور کر سکے کہ آپ قانون کے تحت جو اختیارات استعمال کریں تو اتنا نہیں ہے کہ معیشت کو ہم کہتے ہیں ہاتھ کھڑا کر دیں. مجھے خوف آتا ہے, مجھے ڈر آ رہا ہے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, یہ بتا دیں اب موجودہ حالات میں, کیونکہ آپ نے خود ہی ذکر کیا کہ مینڈیٹ تو وہ نہیں ہے نگراں حکومت کے پاس, معیشت کا نئے الیکشن کے ساتھ کیا کنیکشن ہے؟ اگر الیکشن جلد از جلد ہو جائیں تو اس میں بہتری کے امکانات ہیں, یا یہ حکومت کچھ ایسے اقدامات کر لے معیشت ٹیک آف کی پوزیشن میں آ جائے تو پھر الیکشن ہو؟ دیکھیے, الیکشن کو پوسٹ پون کرنا پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ہوگا. یہ حکومت جب جائے گی تو پہلا بیان اگلی حکومت کا تو آئے گا کہ ہمیں تباہ حال معیشت ورثے میں ملی ہے, عوام کو قربانی دینی ہوگی. ٹھیک ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں. تو ان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو دو تین اقدامات میں نے بتائے وہ کر لیں, اور یہ کہہ دیں طاقتور طبقوں کے جی 90 ڈیز کے بعد ہم جو ہے چھوڑ کے چلے جائیں گے. اس لیے کہ یہ معیشت کو نقصان ہوگا, سلامتی کو نقصان ہوگا, عوام کی تکالیف بڑھیں گی. اور IMF کا ایچ پاسنگ ڈے جو ہے وہ شکنجہ سخت ہوتا جائے گا. شہباز شریف نے جو تباہی بربادی کی تھی وہ نہیں تھی جو لوگ کہہ رہے ہیں. وہ یہ تھی کہ ستمبر 2022 میں پروگرام ختم ہو رہا تھا, وہ چپ چاپ ختم ہو جانے دیتے. دسمبر 2022 میں IMF کے پاس جاتے, 3 سال کے لیے وہ مل چکا ہوتا, مسئلہ نہیں ہوتا. انہوں نے ایکسٹینڈ کرایا جون تک, 1 روپیہ نہیں ملا اور ہم نے معیشت کو تباہ کر دیا. اب یہ دوبارہ اگر غلطی ہم کرتے ہیں کہ 90 ڈیز سے باہر لے کے جاتے ہیں تو پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کی سلامتی کو نقصان ہوگا اور عوام کا نقصان ہوگا. یہ بہت ہی خوفناک بات ہے. مجھے خوف آ رہا ہے جو کچھ ہم کر رہے ہیں سیاسی مفادات کے لیے وہ نہ کریں تو بہتر ہے. جی ٹھیک. یہ جو شارٹ ٹرم مختصر ذرا فرمائیے, شارٹ ٹرم کون سا اقدام فوری طور پر موجودہ نگران حکومت کو کرنا چاہیے جس سے عوام کی تکلیف کا بھی کچھ نہ کچھ ازالہ ہو سکے اور معیشت بھی اپنے ٹریک پر آ سکے؟ دیکھیے, 15 دن سے پہلے تو وہ بجلی کے نرخ یہ کم نہیں کر سکتے, لیکن 15 دن کے بعد کم کر سکتے ہیں. جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ جو 41 لاکھ آدمیوں کے تو اثاثے ان کے پاس موجود ہے, اس کے علاوہ بھی ہیں.
اس سے کوئی 1100 ارب روپے ملتا ہے 3-4 مہینے میں. تو آپ اگر 1 مہینے میں یا 15 دن میں کچھ وصولی کر لیتے ہیں, جیسے میں نے بتایا بینک اکاؤنٹ فریز کر کے وہاں سے نکال لیں پیسہ, قانون موجود ہے. میں نے آپ کو 14 جون 19 کو اشتہارات شائع ہوئے تھے حکومت کی طرف سے, یہ کرنا, اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. دوسرا, روپے کی قدر کے لیے تو فوری طور پر اگر یہ میں نے جو آپ کی خدمت میں پروگرام بتایا ہے, اس سرمایہ کے فرار کو روکیں. اور دوسرا یہ کہ جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, دوسرے لوگ ہیں, ان سے کہیں ذرا اسمگلنگ کھلے عام ہو رہی ہے ڈالرز کی, اس کو مہربانی کر کے بند کریں, اور سٹے بازی کو اس پہ ایکشن لیں گے تو منی چینجرز میں اور بینک والوں میں اتنی طاقت ہے کہ وہ خوف سے سٹے بازی اور یہ جو ہندوی حوالے کا کاروبار ہے اس کو تھوڑا سا کم کر دیں, تو یہ یقیناً جو ہے سے روپے کی قدر میں بہتری آئے گی. اور روپے کی قدر میں بہتری سے پیٹرول اور بجلی کے نرخوں میں بڑا فرق پڑے گا. ساری تباہی جو آ رہی ہے وہ آ رہی ہے کیونکہ اس سے بجلی کے نرخ میں 17% GST ہے. اب نگراں حکومت کے دور میں 285 سے یا 290 سے یہ 304 پر آ گیا, تو روپے وہ تو آپ کی امپورٹس تو مہنگی ہو رہی ہے نا, پھر بجلی بھی مہنگی ہوگی, پھر پیٹرول بھی مہنگا ہوگا. ارے شیطانی چکر انٹر کنیکٹڈ ہیں. تو میں نے تو وہاں سے آپ کو بتایا جو فوری طور پر یہ 3 اقدامات ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے. جی ٹھیک, بہت شکریہ شاہد حسن صدیقی صاحب. آپ کے وقت ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب, وزارت قانون نے صدر پاکستان کو یہ بتا دیا ہے کہ آپ کا اختیار نہیں ہے موجودہ حالات میں الیکشن کی تاریخ دینا. اسمبلی اگر 58(2) کے تحت ڈیزالو ہوتی تو آپ تاریخ دے سکتے تھے. یہ اسمبلی پرائم منسٹر کی ایڈوائس پہ 58(1) کے تحت ڈیزالو ہوئی ہے. سوال یہ ہے کہ کیا اس سب کے باوجود آپ کیا سمجھتے ہیں, صدر تاریخ دیں گے یا صدر اس رائے کو حتمی جان کر خاموشی اختیار کریں گے, یا صدر معاملہ سپریم کورٹ بھیجیں گے؟ عباس صاحب, جس ملک میں ہیلا بازی, ہیلا جوئی, بہانہ سازی اس سطح تک آ جائے کہ آئین یعنی آئین کی کلیئر کٹ دفعات کو نظر انداز کیا جا رہا ہے, ایک ایسی ترمیم جو قانون میں ہوئی ہے, الیکشن ایکٹ کے ذریعے آئین کے واضح الفاظ کو اگنور کیا جا رہا ہے. اور یہ بحث چھڑی جا رہی ہے کہ صدر پاکستان جو ہے, بھئی صدر مملکت نے اسمبلی توڑی ہے, یہ ایڈوائس کیوں گئی تھی؟ اسمبلی کو تحلیل کرنے کی ایڈوائس صدر کے پاس گئی تھی, یہ الیکشن کمیشن کے پاس گئی تھی؟ صدر کے پاس گئی تھی. یہ الیکشن کمیشن کہاں سے آ گیا؟ الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ جب تاریخ کا اعلان ہو جائے تو وہ شیڈول جاری کرے. الیکشن کی تاریخ نہیں دینی ہوتی, نہ ماضی میں ہوا ہے نہ اب ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ بہانے سازی ہے, ہیلا جو ہے, اسی کی معاملہ آئینی اور قانونی ہے, یہی تو ہم سزا بھگت رہے ہیں. شعیب شاہین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سینئر قانوندان ہیں. شعیب صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. شعیب صاحب, وزارت قانون نے کہہ دیا ہے کہ جناب صدر علی جناب ذی وقار, آپ کا کام ان حالات میں نہیں ہے کہ آپ الیکشن کی تاریخ دیں, اور اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صدر کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ معاملہ یا وہ ریفرنس کی صورت میں سپریم کورٹ بھیجیں گے یا خاموشی اختیار کر لیں گے؟ دیکھیں, میرا خیال ہے 2 آپشن ہیں ان کے پاس. پہلا تو یہ ہے کہ آرٹیکل 48 ان کو یہ امپاور کرتا ہے 48(5) کہ وہ اس کی تاریخ دے دیں, مقرر کر دیں, اور اس دوران ڈائریکشن دے دیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کہ وہ الیکشن کی تیاری کرے. اور اس کے ساتھ یہ ریفرنس بھی فائل کر سکتے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کو کہ وہ اس پہ واضح طور پر انٹرپریٹ کر کے دیں کانسٹیٹیوشنل پروویژن کو کہ کیا آرٹیکل 48 کے تحت یہ اس کی تاریخ دینے کا اختیار الیکشن کمیشن کے پاس ہے یا پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس ہے. لیکن آئین بڑا واضح ہے. اس میں سپریم کورٹ آف پاکستان 1 مارچ کو یہ آلریڈی فیصلہ کر چکی ہے, جس کے مطابق جب اسمبلی ڈیزالو کرے گا, پریزیڈنٹ کرے گا تو پریزیڈنٹ ڈیٹ دے گا, گورنر کرے گا تو گورنر انڈر آرٹیکل 105 کو ڈیٹ دے گا, اور اس کی لینگویج بھی سیم ہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں اگر بائی فلکس آف ٹائم یا بائی ایکسپائری آف اٹس ٹرم اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی یا 48 آورس کے بعد ڈیزالو ہو جائے گی, تو وہ ڈیٹ دینے کا اختیار وہ جو پہلے پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس تھا
सेक्शन 57 सब सेक्शन 1 के तहत अब वो पावर विद न्यू अमेंडेड लॉ इलेक्शन एक्ट 2017 के मुताबिक वो डेलीगेट कर दी गई हैं टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। लेकिन उसके अंदर भी लिखा हुआ है सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन। जब सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ है तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स जो प्रेसिडेंट या गवर्नर्स के पास हैं वो कभी कंप्रोमाइज नहीं होती। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑलरेडी अपना फैसला दे चुकी है और उस हुक्म के फैसले को इन्होंने किसी ने चैलेंज भी नहीं किया। और इस बाबत बड़ी अहम बात यह है कि पहले इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ यही था, बल्कि पंजाब के बारे और केपी के बारे में उनका ये था कि केपी की डेट देने का अख्तियार भी गवर्नर का है और पंजाब के बारे में भी गवर्नर का अख्तियार है, जिसको सब्सिक्वेंटली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने 57(1) की पावर्स एक्सरसाइज करते हुए पंजाब और केपी दोनों की डेट दे दी थी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, केपी की पावर देने का अख्तियार आपको इसलिए नहीं है कि आप उस वक्त उन्होंने गवर्नर केपी ने असेंबली डिसॉल्व की थी, तो लिहाजा वो पावर इनको डेलीगेट हुई है। तो ये कहना कि इलेक्शन कमीशन को पावर मिलती है बिल्कुल टोटल गलत है। वज़ारत कानून ने बिल्कुल गलत ओपिनियन दी है। इलेक्शन कमीशनर का मौक़िफ़ पहले मुनासिब और दुरुस्त था, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ऑलरेडी लिख के दे चुका है सुप्रीम कोर्ट में और उस पर फैसला भी आ चुका है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो गई है, उसको किसी पार्टी ने चैलेंज नहीं किया। आज इलेक्शन कमीशन और वज़ारत कानून ये मिली भगत करके ये इलेक्शन का अल्तवा चाहते हैं और उस मकसद के लिए इन्होंने डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, आइन की गलत तशरीह कर रहे हैं, कानून को आइन से बालातर करने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि इसका कोई इस आइन का स्पिरिट ऐसा है ही नहीं। आइन बालातर है और इसमें किसी किस्म का कोई इबाम नहीं है। अच्छा शाहीन साहब, एक आगे बढ़ते हैं। ये साइफ़र का मामला इस वक्त है, चेयरमैन पीटीआई जेल में हैं, उनकी आज समाअत भी हुई है। एक तो ये बताइए कि ये जो चेयरमैन पीटीआई के वकला ने जज जो हैं अबुल हसन अदालत के, उसके इख्तियारात को भी चैलेंज किया है, उस पर एतराज़ भी आयद किया है। ये पहले हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर भी एतराज़ात आयद हुए, फिर फैसला तो खैर आपके हक़ में आया, अब ये उस जज के साथ भी हुआ है। दूसरा ये है कि अब इमरान खान साहब को साइफ़र केस में जब वो जुडिशल हो गए हैं तो ज़मानत मिलने के इम्कानात क्या हैं, या यही जज देंगे या इसके लिए भी आपको हाई कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा? देखिए, कानूनी तौर पर तो ये काबिल ज़मानत जुर्म है, इसकी 2 साल मैक्सिमम सज़ा है, लेकिन 2 साल की सज़ा को इसमें जुडिशल रिमांड या फिजिकल रिमांड पे रखना बिल्कुल टोटल अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इलीगल एक्ट है। जज का भी और FIA का भी। इसके अंदर जो सज़ा है वो 2 साल की है। इसके अंदर किसी किस्म का कोई इबाम नहीं है कि ये जज ज़मानत नहीं दे सकते, बिल्कुल ये दे सकते हैं और मेरा ख्याल है काबिल ज़मानत चूँकि जुर्म है, 2 तारीख फिक्स हो गई है। मैं होपफुल हूँ कि अगर प्रोसिक्यूशन ने इस पर कोई डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल ना किए तो ये ज़मानत इसमें रूटीन में हो जाएगी। लेकिन ये कहना कि हम एतराज़ ना करें, देखें जब जजेस कंप्रोमाइज हों, जैसे एहतराम के साथ उनके ऊपर हमने लिख के दिया विद प्रेसिडेंट्स, इनके शो करके एविडेंस के साथ लगाई कि ये इस तरह आप प्रेजुडिस हैं, और उन्होंने 1.5 लाइन के अंदर पिछली एप्लीकेशन हमारी खारिज की, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर चुके हैं। और हमारा मकसद सिर्फ ये था कि आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के अलावा 8 जज साहबान और है किसी के पास लगा दें, आप पेशावर हाई कोर्ट में 30 जजेस हैं किसी के पास लगा दें, लाहौर हाई कोर्ट में 60 जजेस हैं उसमें किसी के पास लगा दें। लेकिन अगर इस तरह से तस्वुर होना शुरू हो जाए कि जो जजेस जिनके ऊपर हमारा इतराज़ या नो कॉन्फिडेंस विद एविडेंस आए, तो उस पे उनको मेरा ख्याल है कि खुद रिक्यूज कर लेना चाहिए कि मैं इस केस को नहीं। लेकिन शोएब शाहीन साहब, सवाल ये है, बार और बेंच, सवाल ये है शोएब साहब, कानून के मुताबिक पिटीशन फाइल, शोएब साहब सवाल ये है, पॉलिटिकल पार्टीज तो करती हैं अपने सियासी मकासद हासिल करने के लिए, उन्होंने नैरेटिव बिल्डिंग करनी होती है। वो सवाल ये है कि जो बार और बेंच है वो आप करें या वो कोई PDM वाले करें या कोई और करें, मुतासिर तो आपकी फ्रेटर्निटी हो रही है ना, इस पे तो आप लोग कमज़ोर नहीं पड़ रहे? क्या ये निज़ाम इंसाफ कमज़ोर नहीं पड़ रहा? जब एक बात बता दूं, जब इंसाफ मिलेगा लोगों को, जब कंप्रोमाइज नहीं होंगे, इंडिपेंडेंट फैसले करेंगे, इंडिपेंडेंस रखेंगे, आइन और कानून की बालादस्ती के लिए काम करेंगे, तो हम कंप्रोमाइज नहीं होंगे, हमारे लीगल फ्रेटर्निटी का कद बड़ा होगा। जब हमारे कंप्रोमाइज कर जाएंगे, जब हमारे के सामने झुका करते थे, आज भी हम
ضرورت پیدا کی گئی. آج بھی ہم رو رہے ہیں نام پہ جنہوں نے کمپرومائز کرتے ہیں, جو آئین اور قانون کی پامالی کرتے ہیں, جو کسی سے ڈکٹیشن لیتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ انصاف تبھی ملے گا, انصاف ہوتا ہوا نظر آئے. یہاں انصاف کا قتل ہوتا ہوا نظر آ رہا ہو. جی بالکل شعیب صاحب, حشب کرتے ہیں. جی بالکل وہ تو پھر غلط ہوگا نا, پھر کیا لیگل فرٹرنٹی کا قد بڑا ہوگا یا چھوٹا ہوگا. جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب, آپ کے وقت کا. آپ ہمارے ساتھ ایک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب, سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کا آج اجلاس ہوا ہے اور اس میں جو پاکستان کی وزیر خزانہ ہیں شمشاد اختر صاحبہ, انہوں نے بھی شرکت کی اور انہوں نے بڑا کلیئر میسج دے دیا ہے کہ معاشی صورتحال اندازے سے بھی بہت زیادہ خراب ہے, سبسڈی نہیں دے سکتے. ساڑھے والوں نہ ہی سمجھو. یعنی یہ جو بات ہو رہی ہے ایک طرف کہ آئی ایم ایف اگر مان جاتا ہے تو ہم سبسڈی دے دیں گے, لیکن وزیر خزانہ یہ کہہ رہی ہیں قائمہ کمیٹی میں, پارلیمنٹ کی ظاہر سینٹ کی قائمہ کمیٹی ہے, تو یعنی یہ زیادہ سے زیادہ قسطیں ہو جائیں گی, برڈن اس طرح ویو آف ہو جائے گا کہ کچھ اس مہینے, کچھ اگلے مہینے, کچھ اگلے مہینے. لیکن جو غلط بلنگ ہوئی ہے اس پہ تو نیپرا نے بھی ارشاد صاحب یہ کہا 3 دن ضائع کرنے کی کیا ضرورت تھی. یہ وہاں گپ شپ ہو رہی تھی, موسم کا حال ایک دوسرے سے تبادلہ خیال کیا جا رہا تھا. 3 دن میٹنگ ہوئی ہے تو یہ تو سب کو پتہ تھا کہ آئی ایم ایف کی شرائط ہیں, اور جو ٹیکس کلیکشن کا ایک ذریعہ ہے بجلی کا بل, اس سے آپ مسجد میں بھی مسجد سے بھی ٹی وی کا بل وصول کرتے ہیں. جس آدمی نے آج تک ٹی وی گھر میں لگوایا ہی نہیں ہے, رکھا ہی نہیں ہے, وہ بھی بیچارہ ٹیکس دیتا ہے کیونکہ اس بجلی کا بل وہ کر رہا ہے. تو 3 دن تک آپ نے صرف لوگوں کو یہ 3 دن ٹھنڈا رکھنا تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ شمشاد, اصل پتہ ہے عباس صاحب, صاف بات کرنی چاہیے. پاکستان کے مسائل کے جو لوگ ذمہ دار ہیں انہی کو بار بار یہ فرض سونپا جاتا ہے کہ آپ مسئلے کا حل پیش کریں. وہ پارٹ آف پرابلم ہے, پارٹ آف سلیوشن وہ کبھی بھی نہیں رہے. یہ جتنے ماہرین ہیں معیشت کے, اور ماہرین قانون ہیں, اور ماہر فلاں ہیں, اور ماہرین, یہ انہی کی وجہ سے تو پاکستان سال کو کیا ہوا ہے. انہی لوگوں سے تو کام لینا ہے. انہی سے کیوں لینا ہے, نئے لوگوں سے لیں, اور نئے لوگوں اور آؤٹ آف باکس وہ کریں. دیکھیں نا, جن قوانین نے پاکستان کو جکڑ لیا ہے اور چھچھندر کی طرح نہ اگلا جاتا ہے نگلا جاتا ہے, انہی قانون سے آپ اصلاح ڈھونڈ رہے ہیں. جن لوگوں کی نالائکیوں کی وجہ سے, کوتاہیوں کی وجہ سے, غلامانہ ذہنیت کی وجہ سے پاکستان اس حال کو پہنچا ہے, اس سے آپ حل کی توقع کرتے ہیں. وہ غلامانہ ذہنیت کیسے ختم ہوگی ارشاد صاحب؟ ایسے ختم ہوگی کہ نئے لوگوں کو آزمایا جائے, نئے لوگ آئیں, نئے تجربات کیے جائیں. دنیا نے کیا ہے نا, دنیا نے, انڈیا نے نئے تجربے کیے, بنگلہ دیش نے کی, ہمارے ہمسائے ہیں نا. آج نئے لوگ, میں آپ کی بات سمجھ نہیں رہا. دیکھیں نا, 92 میں, میں مثال دیتا ہوں نا, 92 تک کانگریس اور بی جے پی کی پرانی قیادت جو تھی وہ چل رہے تھے. 92 میں ایک نیا تجربہ کیا گیا کہ منموہن سنگھ کو, وہ کوئی سیاستدان نہیں تھے, وہ کبھی نہیں رہتے, ایک نہیں, وہ تھے ماہر معیشت تھے, اور انہوں نے اپنے شعبے میں کچھ کام کیا تھا, ان کو موقع دیا گیا. 92 تک 93 تک آپ کی معیشت انڈیا سے بہت بہتر تھی. ٹھیک ہے نا, میں صرف اگر ایکسچینج ریٹ کو ہی دیکھوں تو 93 میں انڈین 31 روپے کا تھا ڈالر, ہمارا 26 روپے کا تھا. جی, انہوں نے بھی کچھ اصلاحات کی اور ہم نے بھی کچھ اصلاحات کی. ہمارے اصلاحات کے نتیجے میں پاکستان کا بیڑا غرق ہو گیا. یہ کیپٹل فلائٹ اس دور میں شروع ہوئی. اجازت دے دی, جتنا ڈالر لے جانا چاہتے ہیں لے جائیں, یہ نہیں دیکھا کہ ہمارے پاس ہے کیا. ایکسپورٹ کی بجائے امپورٹ پر سارا معیشت کا دار مدار کر دیا. انہوں نے اس کو برعکس کیا. نتیجہ یہ ہوا کہ آج انڈیا کے 600 ارب ڈالر کے ہیں اور ہم آپ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں.
سر نیا بندہ آیا تھا 2018 سے باہر تھا, میں جس سٹور میں گیا ہوں یو کے لندن کے, جس سٹور میں بڑے سے چھوٹے سے بنگلہ دیش کی شرٹیں پڑی ہیں, بنگلہ دیش کے وہ باتیں ٹھیک ہیں, لیکن نیا بندہ نہیں, یہ ہماری ہوتی تھی, یہ ہماری ہوتی تھی, یہ ہماری ہوتی تھی. ارشاد صاحب وہ تو معاملہ آپ دیکھیں, نو کمپیریزن. تو اب ہم کچھ چیزیں ڈسکس نہیں کر سکتے. 6% آپ کو شوق چڑھا, 6% کی معیشت کو آپ 2% پہ لے آئے. شوق بھی تو نہ وہ کریں نا, تھوڑا سا اپنے شوق پر بھی ہم لوگ قابو پائیں. بات یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہیں, ان لوگوں کی وجہ سے, جن لوگوں کی وجہ سے مسائل کا شکار ہے, اس کو یہ نہ دیں یہ, اور وہ حل نہیں کر سکتے. ایک بات. دوسرا یہ ہے کہ ہم کسی, یہ میں بار بار کہتا ہوں, ہم کسی جزیرے میں نہیں رہتے. دنیا نے جو تجربات کیے ہیں ہم ان سے فائدہ اٹھائیں. ارشاد صاحب میرا سوال یہ ہے, ہم ایسے تجربات نہ کریں جو دنیا میں ناکام ہو چکے ہیں. ارشاد صاحب سوال یہ ہے, ایک نیا بندہ آیا 2018 میں وزیر اعظم بن گیا, بلند و بانگ دعوے تھے, وہ سیاسی منشور ہوتا ہے, اس کو وہ ہر کوئی کرتا ہے. نئے بندے نے ایک نیا وزیر خزانہ لایا, 6 مہینے ہم اسی بحث میں رہے IMF کے پاس جانا یا نہیں جانا. بالآخر اس کو بھی اکتفا کرنا پڑا شوکت ترین پہ جو پہلے سے وزیر خزانہ رہ چکے تھے. تو نئے بندے بھی تو غلط ہوا نا, میں کہاں کہہ رہا ہوں کہ صحیح ہوا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں مطلب حفیظ شیخ کو لانا اور شوکت ترین کو, میں تو یا تو کہوں کہ یہ ٹھیک. میں یہ نہیں کہہ رہا, میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ نئے بندے کیسے ہونے چاہیے. ڈاگا صاحب کا ایک آرٹیکل چھپا تھا, جو اب اس وقت وزیر ہے نا میرے خیال KPK میں. کون سا؟ یونس ڈاگا. جی بالکل چھپا تھا. ایک ڈان اخبار میں آرٹیکل چھپا تھا, اور انہوں نے بتایا تھا کہ جب اسد عمر کی قیادت میں مذاکرات ہو رہے تھے, اس وقت غالباً وہ سیکرٹری خزانہ تھے یا بہرحال اس وقت وہ کسی منصب پر تھے, انہوں نے اپنے تجربے کی روشنی میں کہا تھا کہ جب مذاکرات ہمارے ہو رہے تھے تو ایسے لگتا تھا کہ قرض ہم نے لینا نہیں بلکہ دینا ہے. اچھا. اچانک ہمیں شوق چڑھا کہ جی اسد عمر تو نالائق آدمی ہے, 6 مہینے تجربہ کار کو لائیں, اور تجربہ کار نے لا کے جو کچھ کیا اس کے بعد خیر وہ پھر رونا روتے رہے ہم کہ جی غلط ہو گیا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں جو تجربے ہوئے ہیں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ آؤٹ آف باکس نہیں کرتے اور دوسروں کے اور اپنے تجربات سے فائدہ نہیں اٹھاتے. مولانا مودودی نے ایک دفعہ یہ کہا تھا, ایوب خان کے بارے میں خیر بات کی تھی, لیکن ہم نے بار بار اس کو صحیح ثابت کیا. انہوں نے کہا کہ یہ جو ہمارے لوگ ہیں, حکمران ہیں, رولنگ ایلیٹ ہے, یہ غلطی بھی نہیں کرتے, وہی غلطیاں بار بار دہراتے رہتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ ہم نے کیا, امریکہ سے تو ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. امریکہ کا جی بھائی یہ ہمسائے ہیں ہمارے, ایران ہے, ساری سخت ترین پابندیوں کے باوجود وہ کسی کا محتاج تو نہیں ہے نا. حالات خراب ہیں لیکن وہ سیلف سفیشینٹ ہے اس وقت نہیں ہے. بالکل. انڈیا آپ کے سامنے ہے, بنگلہ دیش ہم سے الگ ہوا ہے, 50 سال پہلے وہ ہمارا ہی حصہ تھا. وہ کچھ ہم سے سیکھ لیں, سیکھا جا سکتا ہے. اچھا, اب اس وقت جو صورتحال ہے کہ اگر وزرائے کرام ایسے ہوں جو یہ کہیں کہ جناب احتجاج سے جو ہے وہ بل تو کم نہیں ہوں گے, ریٹ تو کم نہیں ہوں گے, بھائی یہ کیا, یہ کوئی جسٹیفیکیشن ہے؟ یہ شاید صدیقی صاحب گفتگو کر رہے تھے. اس طرح کے لوگوں کو بٹھائیں. پرابلم کیا ہے ہماری, جو وہ میں ذہنیت کی بات کر رہا ہوں کہ ہم نے IMF نے کہہ دیا, ہم نے مان لیا, اس نے یہ نہیں کہا کہ یہ سارا کچھ آپ نے بجلی کے بلوں کے ذریعے نچوڑنا ہے یا پیٹرول کے ذریعے نچوڑنا ہے. اس نے کہا کہ جی آپ نے ٹیکس وصول کرنا ہے اور ٹیکس بیس آپ وسیع کریں. یہ آپ کو پتہ ہے کہ MD کا, غالباً MD کا انٹرویو آیا تھا کہ ہم ان سے کہہ رہے ہیں کہ جو خوشحال طبقات ہیں, نہیں جو طاقتور اور خوشحال طبقات ہیں ان سے لیں اور غریبوں کو ریلیف دیں, لیکن ہم نے قسم اٹھائی ہوئی ہے کہ جو طاقتور طبقات ہیں, جو امیر طبقات ہیں, ان کو مراحت دینی ہے.
اور غریب کا خون نچوڑنا ارشاد ہے. صاحب یہ جو باتیں نا دیکھیں آپ نے ایک ادوار دیکھیں جی کم از کم پچھلے 20 سالوں سے میں بھی سن رہا ہوں ٹیکس بیس بڑھا دیں گے. جب NFC آیا تو کہا جی ٹیکس ٹو GDP 20% ہو جائے گا, وفاق بھی خوشحال, صوبے بھی خوشحال. اب یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جی 75% تو جو آپ کی انٹرنل ڈیٹ سروسنگ ہے وہ تو وفاق بیچارہ صوبوں کو لوٹانے میں اس پہ چلا جائے گا, 25% اس کے پاس بچے گا. اس کے بعد ہم یہ دیکھ رہے ہیں, سوال یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ ٹیکس دیتے ہیں, میں ڈائریکٹ ٹیکس دیتا ہوں, ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم انڈائریکٹ بھی دیتے ہیں, انڈائریکٹ اتنا ہی دیتے ہیں, ڈائریکٹ بھی دیتے ہیں, انڈائریکٹ بھی دیتے ہیں. FBR کی استداد پہ بات یہ ہے کہ نظام کو اگر آپ نے ریویمپ کرنا ہے تو پھر اس کو کریں. کون کرے؟ میں نے, آپ نے اور میں نے نہیں کرنا, انہوں نے کرنا ہے نا. ارشاد صاحب یہ جو کیئر ٹیکرز ہیں نا, ان کے پاس تو اختیارات محدود ہیں نا. نہیں اب تو لامحدود ہیں. نہیں اب لامحدود نہیں, اتنا بھی تو ان کو چھوٹ نہیں مل گی, لیکن جو منتخب لوگ آتے ہیں وہ XYZ کوئی بھی ہے, لوگوں نے تو بیڑا کر کیا ہے. اب وہ انہوں نے جو باریاں لگانے والے انہوں نے تو سارا, میں نے آپ کیا نا 92 جو ہے 86 اور 92 ہماری تاریخ کے 3 ادوار ہیں. ایک ہے 47 سے 71 تک کا, 70 تک کا, اس کے غلطیاں جو ہم نے کی اس کے نتائج ہم نے 71 میں بھگتے. جی پھر ہم نے 71 سے ایک دور شروع کیا, وہ ایک تھوڑا سا بیلنس ہم نے کریٹ کرنے کی کوشش کی, جمہوریت بھی لے آئے, وہ جنرل ضیاء الحق صاحب نے مارشاء اللہ لگا کے وہ کر دیا. لیکن ہماری اکانومی جو تھی وہ پھر بہتر شروع ہوئی جب پرائیویٹائزیشن شروع ہو گئی, ڈی نیشنلائزیشن ہوئی. پھر 92 میں ہم نے قانونی آزادیوں کے نام پر یا قوانین کو آسان کرنے کے نام پر ایک فلڈ گیٹ کھول دیا سرمایہ کی پرواز کا, جی, اور لوٹ مار کا اجازت دے دی کہ آپ بس جس طریقے سے لوٹ سکتے ہیں لوٹیں, عوام کی جیبیں خالی کریں, آپ سے کوئی پوچھے گا نہیں. جی, اس کے نتائج اب ہم بھگت رہے ہیں. اب ہم اس سطح پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب ہمارے کو یہ 3 دن تک اجلاس ہوا, میں کوئی اس کی توہین نہیں کر رہا یا مذاق نہیں اڑا رہا. 3 دن تک یعنی کوئی راستہ ہی نظر نہیں آیا. ہم ایسی بند گلی میں ہیں کہ آخر وہ سیریسلی نیک نیت سے سوچنے کی کوشش ہوئی ہوگی نا کہ جی کیسے ریلیف دیں, لیکن ایسی بند گلی میں ہمیں چھوڑ گئے ہیں جو جانے والے جو تھے. ہر جانے والا ارشاد صاحب ایسا ہے, ایسی بند گلی میں کہنا الگ بات ہے, یہ نظر آ رہا ہے نا ہمیں, یہ جو نظر آ رہا ہے کہ ایسی بند گلی میں ہیں کہ خواہش کے باوجود, کوشش کے باوجود ہم کوئی راستہ نہیں نکال پا رہے. اب راستہ ایک ہے, وہ یہ ہے کہ پیٹ پہ پتھر عوام نے باندھے ہوئے ہیں, اور یہ رولنگ ایلیٹ جو ہے, یہ جو حکمران اشرافیہ ہے, یہ بھی باندھ لے. اس دن وزیر اعظم صاحب نے بڑی اچھی بات کی, جی میرے کمرے کا ایسی بند کرنا ہے تو کر دیں. وہ کر دیں. جب پورے نہیں ہو رہے پیسے, لوگوں کو کھانے کو کچھ نہیں مل رہا, اب ایک آدمی نے موٹر سائیکل بیچ دیا ہے مثال کے طور پر بل دینے کے لیے, اگلی دفعہ کیا بیچے گا؟ پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ارشاد صاحب, بہت شکریہ کہ پروگرام سے اتنی اجازت دیجیے.